اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه لتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساکین. انشاءاللہ مومنین کرام آپ خیریت سے ہوں گے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے اس ملک پاکستان کو ترقی نصیب، امن و امان نصیب فرمائے، حقیقی حکمران نصیب فرمائے. جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. جن کو اولاد دی ہے صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے محترم سامعین، آج ماہ رمضان المبارک کے 13ویں دن کی دعا میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور آپ لوگوں کی خدمت میں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو میرے محترم سامعین، اس ماہ مبارک رمضان کے 13ویں دن کی دعا میں نبی مکرم نے ہمارے لیے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے، کس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. فرمایا ہے کہ آپ خداوند متعال سے کس چیز کا درخواست کرنی ہے، کس چیز کی طلب کرنی ہے، کیونکہ یہ رحمت کے 10 دن گزر چکے ہیں، عشرہ رحمت گزر چکا ہے، عشرہ مغفرت استغفار چل رہا ہے. تو میرے محترم سامعین، تو فرمایا اللہم طاہرنی فیہ من الدنس والاقدار، اے اللہ اس روز مجھے ظاہری و باطنی گناہوں کی آلودگیوں اور دیگر نجاستوں سے پاک فرما. وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَىٰ کائنات الاقدار، اور قضا و قدرت پر صبر کی توفیق عنایت فرما. وَوَفَّقْنِي فِيهِ لِتُقَىٰ وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، اور تقوی و نیکی و نیک لوگوں کی ہم نشینی کی توفیق عنایت فرما. بعونک یا قرۃ عین المساکین، اپنی مدد کے ذریعے اے مسکینوں کے نور چشم. دیکھیں میرے محترم سامعین، میں نے کوئی بہت بڑی ویڈیو نہیں بنانی، فقط اس چند نکات جو اس دعا میں ہیں فقط ان کی طرف اشارہ کروں گا. تو نبی اکرم نے اس دعا میں پہلی چیز کیا طلب کی ہے ہمارے لیے؟ فرمایا اے میرے ماننے والو، تمہیں چاہیے کہ تم اس ماہ رمضان المبارک کے 13ویں دن میں اللہ یعنی خداوند متعال سے ظاہری و باطنی گناہوں سے دوری کو طلب کرو. دوسرا اس دعا میں فرمایا حوادث سے زمانے پر صبر کو طلب کرو. تیسرا فرمایا تقوی کو طلب کرو. اور چوتھی جو چیز فرمائی ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کو